السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان و ادب کے شائقین اور طلباء، میں ڈاکٹر سعید عاصم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو اردو افسانہ کی تعریف اور اس کے ارتقاء کے حوالے سے چند بنیادی معلومات دیتا ہوں۔ افسانہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے قصہ، کہانی یا سرگزشت وغیرہ۔ ادبی اصطلاح کے طور پر افسانہ چند صفحات پر مشتمل ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق زندگی کے کسی حقیقی واقعے، المیے، مسئلے، سانحے یا حادثے سے ہو۔ اردو ادب میں افسانہ نگاری کی صنف یعنی افسانے کی صنف انگریزی ادب سے منتقل ہوئی ہے۔ انگریزی ادب میں افسانے سے پہلے طویل کہانیاں اور قصے لکھنے کا رواج تھا، لیکن جیسے جیسے انسانی زندگی مصروفیت کا شکار ہوتی گئی تو طویل قصے اور کہانیاں لکھنے کا رواج بھی ختم ہوتا گیا اور اس کی جگہ ایک مختصر کہانی لکھنے کا رواج پیدا ہوا اور اس طرح افسانے نے جنم لیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ افسانہ ایک اہم صنف ادب بنتا گیا۔ افسانے کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا اختصار ہے، چنانچہ اس میں بیان ہونے والی کہانی اتنی مختصر ہوتی ہے کہ اسے ایک نشست میں ہی بآسانی پڑھا یا سنا جا سکتا ہے۔ افسانے میں کہانی کا مرکزی خیال، کردار نگاری، موضوعاتی تسلسل، اسلوب بیان، منظر نگاری اور مکالمہ نگاری ایسی خوبیاں ہیں جنہیں بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور یہی خوبیاں افسانے کے معیار کو اور اس کے حسن و تاثیر کو بڑھاتی ہیں۔ اردو ادب میں افسانہ نگاری کا آغاز 20ویں صدی کے ابتدائی زمانے میں ہوا اور سجاد حیدر یلدرم اور منشی پریم چند افسانے کی عمارت کے اولین معمار سمجھے گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اردو افسانہ نگاری پر انگریزی، فرانسیسی، ترکی اور روسی افسانوں کے تراجم کا بھی گہرا اثر ہوا، اور ان تراجم کے اثر سے خالص اردو افسانے نے ایک نئی شکل و صورت اختیار کر لی۔ لیکن جلد ہی اردو افسانہ نگاروں نے اپنی تہذیب اور معاشرت کے مسائل اور واقعات کو اردو افسانہ نگاری کی زینت بنانا شروع کر دیا، اور اس میں منظر نگاری یا عمدہ کردار نگاری کے ذریعے مزید حسن اور تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ جلد ہی اردو ادب میں افسانہ ایک اہم اور مقبول صنف کے طور پر اپنی افادیت اور اہمیت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1935-40 کے زمانے میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر افسانے میں موضوعاتی، اسلوبیاتی اور فنی سطح پر نئے نئے رجحانات پیدا ہوئے، اور اس کا دامن وسیع سے وسیع تر ہو گیا۔ تقسیم ہند کے بعد ہجرت اور آزادی کے موضوعات کو اردو افسانے کا اہم جز سمجھا گیا، اور افسانے میں مزید وسعت پیدا کی گئی۔ قیام پاکستان سے اب تک اردو افسانہ نگاری کے افق پر جو نام نمایاں طور پر
سامنے آئے ہیں ان میں قرۃ العین حیدر، غلام عباس، انتظار حسین، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، سعادت حسن منٹو، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، احمد ندیم قاسمی، غلام الثقلین نقوی اور حامد سراج شامل ہیں۔ ان افسانہ نگاروں کی مسائی کے طفیل اردو افسانہ عالمی ادب میں ایک باوقار اور مقبول صنف کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ عزیز طلباء اور شائقین ادب، امید ہے اردو افسانے کے حوالے سے یہ چند بنیادی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرا چینل ڈاکٹر سعید عاصم خود بھی سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں یا کلاس فیلوز کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا مشورہ دیجئے تاکہ آپ کی طرح وہ بھی ان علمی ویڈیو سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔